कायनात का सबसे ताकतवर तरीन हसार आयतल कुर्सी का हसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ 1 मिनट का ये हसार तमाम बलाओं से हिफाजत फरमाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में बड़ा ही पावरफुल और ताकतवर तरीन वजीफ़ा हसार कड़ा बोलें, वजीफ़ा बोलें, इसको ये आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, सबसे ज़बरदस्त और ताकतवर जो आयत नाजिल की है और कुरान की जो सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन आयत है वो आयत है आयतल कुर्सी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक आयत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का एक अजीम शाहकार है, लेकिन आयतल कुर्सी हदीस से भी साबित है और अल्लाह वालों ने भी इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन हजरात ने भी ये बयान किया है। तो आयतल कुर्सी बहुत ही ज़्यादा फजीलतों और बरकतों और रहमतों वाली आयत है। इस आयतल कुर्सी का एक ख़ास किस्म का हसार है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन हसार है। अगर कहा जाए कि पूरी कायनात का ताकतवर तरीन हसार है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इंशाअल्लाह ताअला अज़ीज़ इसका हसार आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आयतल कुर्सी के इतने फ़वाइद हैं, इतना ताकतवर ये हसार है कि कायनात की हर इज़्ज़ा देने वाली, तकलीफ़ देने वाली मखलूक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दायमी मुकम्मल हिफाजत में इंशाअल्लाह ताला आप आ जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त हसार है और बिलखसूस जो लोग किसी भी तरह के, किसी भी किस्म के काले जादू या बंगाली जादू, गंदे से गंदे जादू में मुब्तला हैं या फिर किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं और कोई सख्त जादू हो गया है, यहाँ तक कि कोई असेबी असरात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस आयतल कुर्सी के हसार को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दायमी हिफाजत के अंदर आप आ जाएंगे। और ख़ास तौर पर एक गरोह शयातीन जिन्नात का ऐसा है जो या तो शरारत के ज़रिए या फिर तवीज़ात के ज़रिए से इंसानों पर मुसल्लत होता है और बिलखसूस रात को सोते हुए इंसानों के जिस्म को शल कर देता है, उसको बिल्कुल जैम कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वजीफ़ा बड़ा ही बेहतरीन है। अगर आप आयतल कुर्सी का ये हसार लगा लें तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ किसी भी किस्म के, बल्कि हर किस्म के शयातीन जिन्नात से दायमी हिफाजत में रहेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं पढ़ने के और फिर मैं समझाती हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की है कि हर किस्म की बीमारी, हर तरह के जादू से दायमी हिफाजत भी है और इसके साथ साथ आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो वीरान है या फिर अचानक से जाना पड़ गया है या फिर आपको पता है कि ये आसेबी जगह है, हवाई मखलूक़ात ज़्यादा हैं या आपके दुश्मनों का गलबा बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर हसार लाजमी लगा कर जाएं। पहले बात तो ये है कि हर मुमकिन कोशिश करें कि किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं, लेकिन अगर बहुत मजबूरी पड़ गई है, आपको जाना पड़ जाए, तो ये हसार इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी हिफाजत करेगा और मेरी तरफ से इस हसार की आप बहुत से लोगों को, बहन भाइयों को इजाज़त है। तमाम मेरे जो अहले इस्लाम हैं, बहन भाई हैं, जो ये हिसार करना चाहते हैं, जो ऐसी जगह पर जिनका अक्सर गुज़र हो जाता है, उन सब को इजाज़त है। ये आम इजाज़त है अल्लाह वालों। अभी हम कह रहे हैं कि आपको जहाँ पर एहतमाल हो जिन्नात का,
جب کوئی اٹیک فیل ہو رہا ہو تو آپ پڑھیں۔ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہر مسلمان آیت الکرسی کے فیوز و برکات کو روزانہ مسلسل لینے والا بن جائے، یعنی کہ اس وظیفے کو، اس حصار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام اس کا ذکر کریں، اس حصار کو لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی بھر آپ تک کوئی تکلیف، کوئی ایذا، کوئی جادو، کوئی عصیب، کوئی نظر بد، کوئی شیاطین کا شر، منافقین کا شر انشاءاللہ تعالی العزیز آپ تک نہیں آئے گا۔ کوئی حاسدین کا حسد، کوئی حسد کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کے اوپر اگر کوئی دشمن یا کوئی حاسد آپ کے اوپر کسی طرح کا حملہ بھی کروانا چاہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، جادوگر پریشان ہو جائے گا کہ میں کس بندے کے اوپر حملہ کر رہا ہوں، یہ کس حصار کے اندر ہے، اس نے اپنے گرد کون سی ایسی ڈھال بنائی ہوئی ہے، میرا جادو، یہ شیاطین جنات، میرا جادو کسی بھی طریقے سے اس پر اثر ہی نہیں کرتا، یہ ایسا طاقتور حصار ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے، آپ کو ان 3 طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب اس کا طریقہ سمجھاتی ہوں کہ پڑھنی کیسے ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صبح اور شام اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ کر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس آیت الکرسی کو اول و آخر 3 بار درود ابراہیم کے ساتھ 11 بار پڑھیں گے۔ اب یہ 3 طریقے آپ کو سمجھا دیے ہیں، آپ کو جون سا طریقہ آسان لگتا ہو، آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، آپ اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اور جو مریض ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ بہتر یہ ہے کہ اس کو صبح اور شام 7 بار آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اللہ والو، اب آپ نے اگر 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے تو اول و آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 بار آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھیں کہ جب آپ پہنچیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آپ نے اس کی 3 بار تکرار کرنی ہے، اور پھر آپ نے آیت الکرسی مکمل کرنی ہے۔ اور جب آپ ایک بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ نے اپنے سینے پر دم کرنا ہے، اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لینا ہے انگلی کی مدد سے، اور پھر ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوسری بار بھی ایسے ہی آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر تیسری بار بھی اسی طرح آپ نے 7 بار کرنا ہے۔ آپ نے اگر ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے تو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، اور اگر صبح شام 7 والا حصار کرنا ہے تو تب بھی ایسے ہی کریں گے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار حصار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 11 بار والا حصار کر رہے ہیں، تب بھی آپ نے ایسے ہی آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور ہر بار اپنے آپ پر دم کرنا ہے، ہاتھوں پر دم کریں گے اور پورے جسم پر پھیریں گے، اور آخر میں جب آپ درود ابراہیم پڑھیں تو ایک بار پھر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ اللہ والو، یہ طاقتور ترین وظیفہ بھی ہے، حصار بھی ہے، کڑا بھی ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان طاقتور آیت کا وظیفہ ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی قوت سے انشاءاللہ تعالی العزیز کائنات کی کوئی بھی ایذا دینے والی چیز، اس دنیا کی کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز آپ تک بالکل رسائی نہیں پا سکے گی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ کے دشمن پریشان ہو جائیں گے، اس بندے نے آخر کیا کیا ہے، اس پر ہمارا کوئی بھی وار چلتا کیوں نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کرے، کوشش کرے کہ باوضو رہے، اور قرآن مجید فرقان حمید روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اللہ والو، یہ 3 طریقے میں نے آپ کو حصار کے بتائے ہیں۔ اگر آپ صبح شام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، صبح اور 7 بار ہی آپ نے شام کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو پھر 3 بار
آپ پڑھیں گے اول و آخر درود ابراہیم اور درمیان میں 3 بار آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ 24 گھنٹے میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جب آپ مکمل کر لیں، جب آپ پہنچیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کی آیت الکرسی مکمل ہو جائے گی اور آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنا ہے، دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور شہادت کی انگلی سے تصور میں اپنے گرد آپ نے دائرہ لگا لینا ہے، یعنی کہ اشارتاً آپ نے دائرہ کھینچ لینا اپنی طرف۔ اسی طرح آپ نے 11 بار اپنے گرد حصار کرنا ہے، 11 مرتبہ ہی آپ نے سینے پر پھونک مارنی ہے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر پھیرنا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا طاقتور ترین کڑا ہوگا کہ آپ کی سوچ، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی ایسی دائمی حفاظت میں آ جائیں گے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آیت الکرسی کے اپنے موکلات ہیں، ان موکلات کی حفاظت میں اللہ رب العزت آپ کو دے دے گا۔ وہ کوئی بھی ایسی پریشان کرنے والی، ایذا تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز آپ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ 1 منٹ آپ یہ عمل کر لیں، 1 منٹ کا لگا لیں، 2 منٹ لگا لیں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے اور آپ کا پورا دن 24 گھنٹے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ فرشتے مقرر ہو جائیں گے آپ کی حفاظت کے لیے۔ جب آپ کی حفاظت فرشتے کریں گے تو اللہ والو، دنیا میں کسی کی حفاظت کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس حصار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صبح شام اس کو پڑھیں، اور اگر آپ نے اپنا حصار کر لیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کا بھی حصار کریں، تو آپ نے اسی طرح اپنے گرد جیسے دائرہ لگایا، انگلی شہادت کی انگلی پہ آپ نے اپنے گرد کڑا لگایا، اسی طرح آپ تصور میں اپنی فیملی کا بھی کڑا لگا سکتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پہ بھی کڑا لگا سکتے ہیں، اپنے گھر پر بھی کڑا لگا سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، تصور مضبوط کریں اور انگلی کے ساتھ آپ نے کڑا لگا دینا ہے۔ جس طرح آپ اپنے اوپر لگائیں گے، اسی طرح آپ اپنی فیملی، بچوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنے گھر پر بھی کڑا لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی کایا پلٹ گئی ہے، کیسے آپ کی دنیا پلٹ گئی ہے۔